اچھا ہے. جی یہ اس میں پوچھا گیا ہے کہ آپ نے اپنے بیان میں جو ہے بیویوں اور لونڈیوں کا ذکر کیا ہے. تو آج کل ہمارے گھروں میں جو عورتیں خادمین ہیں، خادمہ ہیں، کیا ہمارے گھر کے مرد جو ہے ان کے ساتھ لونڈیوں کے جیسا؟ ہاں، میں نے ایک اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال ہے. اور یہ سوال صرف یہاں کے لیے نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز بہت سارے مسائل ہیں. بہت سے سوال یہ ہے کہ میں نے جیسا کہا بیویوں اور لونڈیوں سے معانیت نہیں، تو یہاں جو ہے کیا وہ کام والیاں جو گھر میں رہتی وہ اس سے مراد ہے؟ تو آئیے وضاحت کر دوں آپ کو، اس لیے کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. بہت سے لوگ دوسرے علاقے کی غریب عورتوں کا ایک بار امپورٹ کرتے ہیں، جیسا فلپائن ہے، تھائی لینڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ غریب ممالک ہے، برما ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے. ان عورتوں کو مختلف علاقوں میں پرمٹ دے کر وہ کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس جاب پر رکھتے ہیں، اور جاب پر رکھ کر یہ اصول بھی لاگو کرتے ہیں کہ یہ لونڈی ہے ہماری، اور پھر ان سے زنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اسلام میں لونڈی کی جاتی ہے. لونڈی کیا ہوتی ہے پہلے بتا دوں تو اجازت کیا آپ سمجھ جائیں. لونڈی وہ عورت ہوتی ہے یا غلام وہ آدمی ہوتا ہے جو خریدا جاتا ہے. ہی از فار سیل اور شی از فار سیل. اور آج غلامی تقریباً دنیا میں ختم ہو چکی ہے، یاد رکھیے. اسلام نے غلامی کو اچانک ختم نہیں کیا، اس لیے کہ اگر اچانک اس کو ختم کرتا تو پوری سوسائٹی کے اندر کولیپس آ جاتا، اس لیے کہ وہی ورکنگ فورس تھے. تو شریعت نے کیا کیا؟ قسم کھا لی، کفارہ غلام آزاد کر دو. خون کر دیا کہ غلطی، کفارہ غلام آزاد کر دو. خوش ہے تم، اللہ سے رضا چاہتے ہو، غلام آزاد کر دو. غلام کو آزاد کرنے کا یہ ثواب، غلام کو آزاد وہ کرنے کا ثواب. ایک جنریشن، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں جنریشن کے بعد غلام ملنا مشکل ہو گئے. یہ مولا وہ مولا وہ مولا، مطلب آزاد غلام آزاد غلام آزاد غلام، کوئی غلام نہیں بچا، پھر سب مولا ہو گئے. جب بھی حدیث میں مولا فلاں کے لفظ راوی کے آگے آتا سمجھ لیجیے آزاد کردہ غلام تھا وہ کسی کا. سب آزاد ہو گئے، اور یہ غلاموں کے بچے پھر جا کر بڑی بڑی سلطنت اور حکومت میں رہے. خود وہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا سعد کا، وہ غلام تھے، ان کے گھر میں جب صحابہ آئے بڑے بڑے ولیمے کے دعوت کے اندر بیٹھے، نماز کا وقت ہوا تو عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھ گئے. دوسرے صحابہ نے کہا عبداللہ سعد سے اجازت لو پہلے، اس لیے کہ اس کا گھر ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے کسی کی ملکیت گھر میں اور سلطنت میں بغیر اجازت کے نماز نہیں پڑھا سکتے. تو عبداللہ ابن مسعود پیچھے ہٹے اور کہا تم نماز پڑھا، اور کہتے حالانکہ میں غلام تھا لیکن میں نے نماز پڑھائی. تو غلام کے حقوق کم نہیں انسان ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے. تو غلام خریدے جاتے اور بیچے جاتے ہیں. تو آج کے دور میں لونڈی اور غلام کا سسٹم ختم ہو گیا. یہ نوکر ہے، سرونٹس ہیں ہمارے. سرونٹ اور غلام اور لونڈی کا فرق سمجھیے. سرونٹ سروسز کے اگینسٹ ہائر کیا جاتا ہے، کسی کام کے عوض لیا جاتا ہے، اس کو پیسے جاتے کام لیا جاتا ہے. غلام کو ایک بار خریدا جاتا ہے، اس کو تنخواہ نہیں ملتی، پھر وہ کام ہی کرتا ہے صرف زندگی بھر، چونکہ ہی از پرچیزڈ، وہ آپ نے اس کو خریدا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا آپ کے گھر کے کام کرنے والیاں، ہم جس کو پرمٹ دے کے کام کرنے اپنے ملکوں میں بلاتے ہیں، یہ لونڈیاں نہیں ہیں. لہٰذا ان سے اگر کوئی کام کرے کچھ بھی ایسا عمل تو یہ زنا ہے، اس لیے کہ وہ آزاد، ان کے ماؤں نے جنا ہے ان کو اور وہ آزاد ہیں. صرف اس وجہ سے آپ کے بندے ہیں کہ آپ نے پرمٹ ایشو کیا اور آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، تو ان کو نوکری کے بدلے تنخواہ دی جائیں گی اور ان سے کوئی جسمانی فائدہ اٹھانا آپ کے لیے حرام ہے. وہ لونڈیاں بالکل قطعاً نہیں ہوتے، یاد رکھیے. اور لونڈیوں کا جو معاملہ تھا، شریعت نے لونڈیوں سے جو اجازت دی نکاح کی نہیں لیکن ان کے ساتھ ہم بستری کرنے کی، وہ اجازت بہت حکیمانہ تھی. اس لیے کہ جب ایک لونڈی سے انسان ہم بستری کر لے تو اس کو بیچ نہیں سکتا، آٹومیٹیکلی وہ آزاد ہو گئی، اور اس کے بچوں کو پورا وہی حق ہے جو اس کے دوسرے بچوں کو ہے. لیجئے ایک لونڈی بھی آزاد. اسلام نے جو یہ سسٹم دیا نا، یہ سسٹم آزادی کے لیے تھا، ان کے لبریشن کے لیے تھا. ہمارے لبریٹر تو ایسے کہ آ کر ہم کو قید کر دیتے ہیں. اسلام نے ایسی عادت دی کہ بھائی ان کو اگر رکھ لیتے ہو تم آج تو لگ تو رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن کل ان کی نسلیں یہ ہوں گی کہ وہ تمہاری اولاد میں سے، اور غلامی ایک عورت ختم. ایک غلام آزاد کر دیا قسم پر، ایک غلام آزاد کے اس پہ ایک لونڈی سے ہم بستری کر لیا، آپ کی ہوگی. اس کو کبھی بیچا نہیں جا سکتا ہے، معلوم آپ کو. تو یہ بہت جس کو کہیں گے بالکل ایک دم کھلواڑ نہیں ہے. ایک ریجڈ اصولوں کے تحت شریعت نے لونڈیوں سے اجازت دیا ہے. بہت ریجڈ، مطلب بہت سخت اصول ہے. یہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ رکھیلوں کے جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا. بہت، جس کو مسٹریس کہتے ہیں آج کے زمانے میں، بہت اچھا الفاظ ہے یہ. رکھیل بہت برا دکھتا ہے، مسٹریس بولتے ہیں اس کو. امریکہ میں، یو ایس میں مسٹریس ہے اس کی، مسز نہیں رہتی اس کی. وہ مسٹریس کیا ہوتی ہے؟ 2 سال ساتھ رہے، ہاف ہسبینڈ اینڈ ہاف وائف، مطلب اس کی آدھی بیوی ہو جاتی ہو، بچے بھی پیدا ہوتے اس سے اس کو، لیکن اس کی بیوی نہیں ہوتی پھر بھی. یہ ریلیشنز بہرحال ویسٹ کے ہے. بہرحال اسلام نے کہا نہیں، وہ مسٹریس نہیں ہے تمہاری، رکھیل نہیں ہے، وہ لونڈی ضرور ہے لیکن ہم بستری کر لو تو اب بیچ نہیں سکتے ہو. اس کی اولاد پوری تمہاری حقدار رکھیں گی وراثت میں. ایک طرح سے لونڈی آزاد ہے، اب آزاد ہے. صرف نکاح نہیں ہوا اس سے، باقی تمام اس کو حق مل گئے بیوی کے آٹومیٹیکلی. اس کے بچوں کو تو 100% رائٹس مل گئے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ حکمت تھی ایک پوری ایک نسل کو اپنے اندر ضم کرنے کی.
اگر ایسا غلامی ختم کرے تو بہت مشکل ہوتی تھی. یہ طریقے سے ختم کیا, ایسا ختم ہوئی کہ پرماننٹلی وینش ہوگی دنیا سے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. گھر میں عمر کیا ہوتے ہیں یہ تو بہرحال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور اسلامک ریسرچ سینٹر کو آپ تعاون کریں, ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز بنا کر دوسروں تک جو ہے پہنچا سکیں. آپ اپنی رقم ہمیں بینک کے تھرو یا ویسٹرن یونین کے تھرو بھیج سکتے ہیں, اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی, آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ و صدقات ہم تک آپ بھیجیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.